درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم و امتہ الکریمۃ و بارک وسلم۔ کل تک آپ نے 14 احادیث مبارکہ سماعت فرمائیں۔ 15ویں حدیث پاک نقل فرماتے ہیں کہ حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یعنی مسلمان کے لیے مسلمان پر 6 حق ہیں، معروف کے ساتھ، یعنی ان کو شریعت مطہرہ کی پہچانی ہوئی حدوں کے اندر رہتے ہوئے ادا کیا جائے۔ کیا ہے؟ اس کو سلام کرے جب اس سے ملاقات کرے، اور اس کو جواب دے، یعنی اس کے بلاوے کو قبول کرے جب وہ اس کو بلائے، اور اس کو یرحمک اللہ کہے جب وہ چھینکے، اور اس کی عیادت کرے جب وہ بیمار ہو، اور اس کے جنازے کے ساتھ جائے جب وہ مر جائے، اور اس کے لیے وہ بات پسند کرے جو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے۔ رواہ الترمذی والدارمی عن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور حدیث شریف میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل ترین ایمان کیا ہے، سب سے افضل ترین ایمان؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کے واسطے محبت رکھے اور اللہ کے واسطے عداوت رکھے، اور اپنی زبان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رکھے۔ قال وماذا یا رسول اللہ؟ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اس کے بعد پھر میں کیا کروں؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اور یہ کر کہ لوگوں کے لیے تو وہ پسند کرے جو تو خود اپنی ذات کے لیے پسند کرتا ہے، اور ان کے لیے وہ پسند نہ کرے جو تو خود اپنی ذات کے لیے ناپسند کرتا ہے۔ رواہ الامام احمد۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، افضل الاعمال الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، یعنی تمام عملوں میں سب سے افضل عمل اللہ عز و جل کے واسطے دوستی رکھنا اور اللہ عز و جل کے واسطے دشمنی رکھنا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، حضور اقدس رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، یعنی جس شخص نے اللہ تعالیٰ کے واسطے محبت رکھی اور اللہ تعالیٰ کے واسطے عداوت رکھی، اور اللہ تعالیٰ کے واسطے دیا اور دینے سے انکار بھی اللہ کے واسطے کیا، تو بے شک اس نے ایمان کو کامل کر لیا۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے، جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، من اعطى للہ ومنع للہ واحب للہ وابغض للہ فقد استکمل ایمانہ، یعنی جس نے دیا اللہ کے واسطے اور دینے سے انکار کیا اللہ کے واسطے، اور دوستی کی اللہ کے واسطے اور دشمنی رکھی اللہ کے واسطے، تو بے شک اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا۔ حضرت علامہ سید اسماعیل بن حافظ حضرت علامہ سید اسماعیل بن حافظ کتب سید خلیل حافظ کتب الحرم المکی قدس اللہ تعالی سرہ الملکی اپنی تصدیق فتاوی الحرمین برجف ندوۃ المین میں ایک اور حدیث شریف لکھتے ہیں، یعنی شرک اس سے بھی زیادہ پنہاں ہے جیسے چکنی چٹان پر اندھیری رات میں چینٹی کی چال، اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ تو کسی قدر ظلم و خلاف حق پر محبت اور کسی قدر عدل پر عداوت رکھے، اور دین ہے کیا؟ اسی حب و بغض کا نام ہے۔ یعنی یہ فرماتے ہیں حدیث پاک کے اندر کہ شرک اس سے بھی زیادہ پنہاں ہے، یعنی شرک کے کئی درجے ہیں، تو فرمایا اس سے بھی زیادہ پنہاں ہے جیسے چکنی چٹان پر اندھیری رات میں چینٹی کی چال۔ چینٹی کہیں اوپر چڑھ رہی ہو، اندھیری رات ہو، چکنی چٹان کے اوپر، تو کیا اس کی چال ہوگی آپ پتہ لگا پائیں گے؟ نہیں، اس سے بھی زیادہ پنہاں ہے۔ اور ادنا درجہ اس کا یہ ہے کہ تو کسی قدر ظلم و خلاف حق پر محبت، کسی طرح سے کسی ظلم پر محبت کرو یا حق کے خلاف کسی سے محبت ہو، اور کسی قدر
عدل پر عداوت رکھے، یعنی عدل و انصاف پر دل میں دشمنی رکھے، تو یہ بھی شرک میں فرمایا۔ اور دین ہے کیا؟ اسی حب و بغض کا نام ہے۔ یعنی دین کس چیز کا نام ہے؟ اللہ کے واسطے دوستی اور اللہ کے واسطے دشمنی، اور یہ نہ ہو یعنی ایمان والوں سے محبت ہو اور بے ایمانوں سے دشمنان دین سے، گستاخ خدا و رسول سے دشمنی ہو، نفرت ہو۔ اور اگر یہ نہیں ہے تو یہ ہے مطلب یہ ہوا کہ دین ہی نہیں رہا۔ مین بنیاد دین کی اسی پر ہے، اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ساری چیزیں بعد میں ہیں۔ مین بنیاد ایمان کی اسی پر ہے کہ اللہ کے لیے دوستی ہو اور اللہ کے لیے دشمنان خدا و رسول سے دشمنی ہو۔ فرماتے ہیں یہ احادیث کریمہ جو ہم نے یہاں تلاوت کی، کل 20 حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی، تو فرماتے ہیں ان میں کئی حدیثیں جو ہیں بیان فرمائی ہے کہ حضور محبوب ملت سرکار مظہر اعلیٰ کے برادر محترم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتاب مستطاب 40 شدت سے نقل کی ہیں۔ مسلمان بنگاہ ایمان دیکھیں کہ حدیث نمبر 2، حدیث نمبر 3، حدیث نمبر 4 اور حدیث نمبر 6 نے صاف و روشن طور پر فرما دیا کہ حق و صدق و عدل و انصاف کو پسند کرنا، حق، صدق، عدل، انصاف، ان چیزوں کو پسند کرنا، اس کی حمایت و طرفداری کرنا ہرگز تعصب مذموم نہیں، برا تعصب نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں تعصب برتتا ہے، ایسا کرتا ویسا کرتا، تعصب کس چیز کا نام ہے؟ تو وہی فرمایا کہ حق کا ساتھ دینا، سچائی کا ساتھ دینا، عدل کا ساتھ دینا، انصاف کا ساتھ دینا، یعنی جو حق بات کہتا ہو اس کا ساتھ دینا، بد مذہبوں بد دینوں کے رد کے معاملے میں ہو، وہابیوں دیوبندیوں کے رد کے معاملے میں ہو تو ان سے نفرت کی جائے، ان سے دشمنی رکھی جائے، دوری اور علیحدگی اختیار کی جائے، تو فرمایا کہ یہ تعصب مذموم نہیں ہے، برا تعصب نہیں ہے، یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ اچھا، حتیٰ کہ اگر کوئی منافق، کوئی بد مذہب کسی سنی مسلمان کی بدگوئی کر رہا ہو، کوئی منافق، کوئی بد مذہب کسی سنی مسلمان کی بدگوئی کر رہا ہو، اس کو برا کہہ رہا ہو، تو جو شخص اس سنی مسلمان کو اپنا دینی مذہبی بھائی سمجھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کی حمایت و طرفداری کرے گا، اس کی بدگوئی کرنے والے اس منافق بد مذہب کا منہ بند کر دے گا، تو قیامت کے دن اللہ عز و جل اس کے گوشت پوست کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے نورانی معصوم فرشتے بھیجے گا۔ اب سنا آپ نے کہ ایک سنی مسلمان کی کوئی بد مذہب برائی کر رہا ہو، سنی مسلمان کی کوئی بد مذہب برائی کر رہا ہو، تو یہ سمجھ کر کہ وہ سنی مسلمان میرا مذہبی دینی بھائی ہے، اس لیے اس برائی کرنے والے بد مذہب بد دین وہابی ہو یا دیوبندی ہو، رافضی، قادیانی، کیسے باشد، وہ اس کا منہ بند کر دے، تو اس کے لیے اتنا بڑا انعام کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن اس کے گوشت پوست کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اپنے نورانی معصوم فرشتے بھیجے گا۔ تو جب ایک سنی مسلمان کی برائی کرنے والے بد مذہب کی زبان کو روکنے والے کے لیے اتنا بڑا انعام ہے، تو پھر جو نبی کی گستاخی کر رہا ہو اس کی زبان کو بند کرنے کے لیے، جو غوث اعظم کی توہین کر رہا ہو اس کی زبان کو خاموش کرنے کے لیے، جو امام حسین کی برائی کر رہا ہو ان کو غلطی پر بتا رہا ہو، ایسے خبیث کا رد کیا جائے اور اس کی زبان بند کی جائے، تو ایسے شخص کو خدا کی بارگاہ سے کتنا بڑا انعام ملے گا۔ تو یہ پتہ کیا چلا کہ جب ایک سنی مسلمان کی برائی کرنے والے بد مذہب کی زبان کو بند کرنے میں اتنا بڑا انعام، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی جو وہابی خبیث دن بھر کر رہے ہیں، کتابوں میں چھاپ رہے ہیں، اپنے جیسا بشر لکھ رہے ہیں معاذ اللہ رب العالمین، تو اگر خدا کی بارگاہ سے انعام چاہنا ہے اور خدا کی رضا چاہنی ہے تو اس کا سب سے بہترین طریقہ اور سب سے بہترین ذریعہ یہی ہے کہ جتنا ہو سکے بد مذہبوں کا، بد دینوں کا، وہابیوں کا، دیوبندیوں کا رد کیا جائے، اس لیے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی حق پر، سنیت پر، مسلک اعلیٰ پر استقامت عطا فرمائے، اسی پر خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔